آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن آج ہے ہمارا مد کا بیان۔ مد کا معنی کیا ہے، مد کی قسمیں کتنی ہیں، اور مد کے اندر مقدار کیا کیا ہیں، اور مد کی کتنی اہمیت ہے۔ مد کرنا یہ صفات عارضہ میں سے ہے، لیکن مد جب ہم کرتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ مدات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یہ معاذ اللہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ فضول ہیں، مدات نہ ادا کی جائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مدات ادا کرنا ضروری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الفاظ پڑھے، تو ولا الضالین کے اوپر جو مد لازم ہے تو اس شخص نے وہ مد نہیں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ارفع صوتک بہا فانہا من القرآن۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھینچ کے پڑھو، بلند کر کے پڑھو، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ایسے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے، اور یہ مد قرآن کا حصہ ہے۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن میں سے ہے۔ تو مد کی اتنی اہمیت ہے، بلکہ تفسیر معنی شریف کے اندر موجود ہے کہ مد جو ہے کبھی کبھار وہ معنی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، معنی میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ عبارت پڑھتے ہیں تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور جو گمراہ ہیں۔ تو وَلَضَّالِّينَ کے اوپر جو مد ہے، تفسیر روح المعانی شریف کے اندر موجود ہے کہ وَفِي مَدِّهَا إِشَارَةٌ إِلَى دَوَامِهِمْ عَلَى الضَّلَالِ، کہ یہ جو مد ہے یہ ان لوگوں کی گمراہی کے مستقل ہونے پہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ جو گمراہ تھے وہ عام گمراہ نہیں تھے، وہ پکے گمراہ تھے، رجسٹر شدہ گمراہ تھے، وہ مستقل گمراہ تھے، اور یہ مد سے یہ معنی واضح ہو رہا ہے۔ تو مد کی قرآن مجید برہان رشید کے اندر اتنی اہمیت ہے، جب ہم مد کر کے پڑھتے ہیں تو قرآن میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور حکم بھی یہی ہے زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹہر ٹہر کے پڑھو، خوبصورت کر کے پڑھو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا حق مدات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو آواز دی ہے، آواز اللہ کی نعمت ہے، یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو پھر وہ اللہ نے جس کو آواز دی ہے تو وہ اور زیادہ اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن کو زینت دے، خوبصورتی کرے۔ جس کے پاس آواز نہیں ہے تو کم سے کم وہ مخارج، صفات، مدات جتنے اصول تجوید کے بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق پڑھے۔ مد کا بیان ہے ہمارا۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ کیا معنی ہے؟ یہ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں، آپ کو یاد ہو جائے گا، سبق پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے۔ مد کا معنی کھینچنا اور لمبا کرنا۔ مد کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ مد اصلی کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو، یعنی جو حروف مدہ ہیں نا، حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الف، واو اور یا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے حرف مدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو مد اصلی ہوگی۔ مد اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس مد کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، قصر کریں گے اس کے اندر۔ قصر کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے ہم پڑھیں گے، یعنی دو حرکتوں کے برابر۔ جس طرح قالوا ربنا، پڑھو قالوا ربنا،
कालू के अंदर जो मद है, ये मद कौन सी है? मद असली। क्यों है? क्योंकि हर्फ मद्दा के बाद ना ही हमजा है ना ही। अब रब्बाना, रब्बाना के अंदर कौन सी मद है? मद। क्यों? कैसे पता चला आपको ये मद असली है? हाँ, हर्फ मद्दा के बाद ना ही हमजा है ना ही सुकून है। तो ये तारीफ याद करें, हर्फ मद्दा के बाद अगर हमजा या सुकून ना हो तो मद असली होगी, यानी उसके अंदर कसर किया जाएगा, एक अलिफ के बराबर उसको खींच के पढ़ा जाएगा। आगे है मद फरई, मद की दूसरी किस्म मद फरई का माना कि मद असली से ज्यादा लंबा करके इसको पढ़ना। और मद फरई की तारीफ ये है, हर्फ मद्दा के बाद अगर हमजा या सुकून आ जाए तो मद फरई होगी। क्या? हर्फ मद्दा के बाद हमजा आ जाए या सुकून आ जाए तो फिर मद फरई होगी, यानी उसको हम मद असली की तरह एक अलिफ के बराबर खींच के नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मद असली का माना होता है इसको, मद फरई का माना होता है इसको असल से ज्यादा, मद असली से ज्यादा लंबा करके पढ़ना। फिर मद फरई की आगे 4 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम और मद आरिज। फिर मद मुत्तसिल किसे कहते हैं? ये मद फरई की किस्में बता रहा हूँ। मद फरई की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? मद मुत्तसिल किसे कहते हैं? मद मुत्तसिल की आसान तारीफ है, हर्फ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगी। क्या? अच्छा, ये मद मुत्तसिल भी है, मद फरई भी है। मद फरई क्यों है आप बताएं हसनैन? हाँ, ये मद फरई इस वजह से है कि ये हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ रहा है, और मद फरई की हमने तारीफ यही पढ़ी है कि हर्फ मद्दा के बाद अगर हमजा या सुकून आ जाए तो मद फरई होगी। और मद फरई की 4 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद आरिज। और मद फरई की पहली किस्म है मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल का माना हर्फ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल, और हर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगी। हमजा उसी कलमे में, मद मुत्तसिल की मिसाल जिस तरह वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, इसके अंदर वजाऊ के ऊपर जो मद हो रही है, मद कौन सी है? मद मुत्तसिल के हमजा उसी कलमे में है, हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल। जिस तरह क़ालू आमन्ना, ये हर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, क़ालू अलग कलमा है, आमन्ना अलग कलमा है, तो हमजा दूसरे कलमे के अंदर आ गया, तो ये क्या हो गई? मद मुनफसिल। मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल ये दोनों मद्दें वाजिब हैं और इनकी मिकदार है तवस्सुत। और तवस्सुत के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कितने कौल हैं। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिवायत के मुताबिक तवस्सुत के अंदर उन्होंने कहा कि या 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ो, या 2.5 अलिफ खींच के पढ़ो, या 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ो। तो आप मद मुत्तसिल के अंदर 2 अलिफ भी खींच के पढ़ सकते हैं, 2.5 अलिफ भी खींच के पढ़ सकते हैं, 4 अलिफ भी खींच के पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर उसूल ये है, एक ही जलसे एक ही किरात में जो मद की पहली मरतबा आप मिकदार इख्तियार करेंगे, आखिर तक वही मिकदार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली मरतबा आपने 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा, फिर आगे आपने 2.5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा, फिर आगे आपने 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा, तो ये जायज़ नहीं होगा। अगरचे ये तीनों मिकदारें पढ़ना जायज़ हैं, लेकिन एक ही जलसे में एक ही किरात में आप एक ही मिकदार इख्तियार करेंगे। आप चाहें तो 2 अलिफ वाली मिकदार बरकरार रखें, चाहें तो 2.5 अलिफ वाली, चाहें तो 4 अलिफ वाली। हाँ, मद मुनफसिल के अंदर ये है कि आप मिकदार कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं, इसकी इजाज़त दी गई है। आगे है मद लाजिम। ये कितनी किस्में हो गई हमारी? 2। मद फरई की कौन कौन सी? आगे है मद लाजिम। मद लाजिम को समझें, इसकी तारीफ समझें। मद लाजिम की तारीफ ये है, हर्फ मद के बाद अगर ऐसा सुकून आ जाए जो सुकून वक्फ में भी बरकरार रहे, वस्ल में भी बरकरार रहे, किसी भी हालत में हर्फ से जुदा ना हो, तो फिर मद लाजिम होगी।
یعنی حرف مدہ ہو، حرف مدہ کے بعد سکون لازم آ جائے، ایسا سکون جو وقف میں بھی رہے وصل میں بھی رہے۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سکون لازم اور ایک ہے سکون عارض۔ سکون لازم اسے کہتے ہیں جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں برقرار رہے، ختم نہ ہو، جس کی مثال نون والقلم وما یسطرون۔ اب نون کے اندر جو میں نے مد کیا یہ مد لازم ہے، میں نے یہ وصل کر کے پڑھا ہے، تو نون والقلم۔ اب حالت وصل کے اندر بھی نون ساکن ہوا ہے، یعنی نون کے اوپر جو جزم ہے وہ وصل میں بھی برقرار ہے، اور اگر ہم وقف کر کے پڑھیں نون والقلم وما یسطرون، تو حالت وقف کے اندر بھی سکون برقرار ہے۔ اچھا، ایک ہے یہ تو ہو گیا سکون لازم جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں رہے، اور ایک ہے سکون عارض۔ سکون عارض اسے کہتے ہیں جو عارضی سکون ہو، جو وقف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ کیا؟ حالت وقف میں تو آئے لیکن حالت وصل میں نہ آئے، جس طرح ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اب ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے تو مجنون کے نیچے زیر کی تنوین ہے، دو زیریں ہیں۔ کیا ہیں؟ دو زیریں ہیں، لیکن جب ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں۔ اب یہ جو نون کے اوپر جزم آ رہی ہے یہ عارض جزم آ رہی ہے، یہ وقف کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حقیقت میں تو نون کے نیچے دو زیریں ہیں، لیکن جب ہم وصل کر کے پڑھ رہے ہیں تو وہ جو سکون آ رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے حالت وصل میں، جس طرح ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ تو یہ جو سکون آیا ہے وقف کی وجہ سے آیا ہے، عارضی سکون ہے، حالت وقف میں آیا ہے، حالت وصل میں ختم ہو گیا ہے۔ تو سکون لازم اور سکون عارض کی سمجھ آ گئی، مد لازم کی تعریف بھی سمجھ آ گئی۔ کیا تعریف ہے آپ بیان کریں مد لازم کی؟ اونچی آواز سے مائک اٹھا لیں۔ مد لازم کی تعریف حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ نہیں ہوتا، حرف مدہ۔ حرف مدہ کے بعد ایسا سکون آئے جو وصل اور وقف دونوں میں برقرار رہے، حرف سے جدا نہ ہو۔ ہاں، کسی بھی حالت میں حرف سے جدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں ہیں، بیٹھ جائیں بھائی۔ مد لازم کی چار قسمیں ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ یہ ساری قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں مد فرعی کی۔ مد فرعی کی چار قسمیں، مد متصل، منفصل، لازم اور عارض۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ تو پہلی قسم یہ آپ سمجھیں، مد لازم کلمی مثقل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کو سمجھیں ذرا۔ کہہ رہے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ حرف مدہ کے بعد تو مد لازم کلمی مثقل ہوگی، جس طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس آیت کے اندر جو مد آئی ہے دابۃ، یہ مد لازم کلمی مثقل ہے۔ کیسے کہ دابہ، ہم نے تعریف پڑھی ہے حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ تو دابہ، دال زبر الف دا، آگے ہے با، با کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ الف، یہاں پہ حروف مدہ کون سا ہے؟ حرف مدہ الف ہے، الف مدہ کے بعد با آ رہی ہے، با کے اوپر شد ہے۔ تو تعریف کے مطابق ہم نے کہا کہ اگر حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے ہے مد لازم کلمی مخفف۔ مد لازم کلمی مخفف کی تعریف یہ ہے، حرف مد کے بعد اگر سکون لازم آ جائے تو مد لازم کلمی مخفف ہوگی، جس طرح
آنا حرف مدہ کے بعد ایسا سکون آ رہا ہے جو وقف اور بس دونوں حالتوں میں برقرار ہے، سکون لازم ہے، تو مد لازم کلمی مخفف ہو رہی ہے۔ آگے ہے مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مثقل، اس کی تعریف کو سمجھیں۔ حرف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل ہوگی، جس طرح الف لام میم۔ اب لام کے اوپر جو مد ہو رہی ہے مد لازم حرفی مثقل ہے، کہ لام کو جب ہم لکھتے ہیں لام لام زبر الف لا اور آگے میم، میں نے لکھ کے بھی آپ کو بتایا تھا، لام زبر الف لا اور آگے آتی ہے میم، تو اس کے اندر حرف مدہ ہے الف، اور الف کے بعد آگے آ رہی ہے شد آ رہی ہے، آگے کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے۔ کہ ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ حرف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل ہوگی۔ تو الف لام کے اندر، لام کے اندر جو مد ہو رہی ہے یہ مد لازم حرفی مثقل ہے۔ آگے مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مخفف یعنی حرف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد سکون لازم آ جائے۔ جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ مد فرعی مد لازم کی مثال ہے، لیکن وہ مد لازم حرفی مخفف بھی ہے، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر۔ اچھا، اب صاد کے اوپر جو ہم مد کر رہے ہیں یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، یعنی صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی وصل کر کے پڑھیں تو سکون موجود ہے، وقف کر کے پڑھیں تو سکون موجود ہے۔ صاد کے اوپر جو مد ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، کہ حرف مد کے بعد، حرف مد حروف مقطعات میں ہے اور حرف مد کے بعد سکون لازم آ رہی ہے۔ مد لازم حرفی مخفف کی کیا تعریف ہے؟ حرف مدہ کے بعد حرف مد حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد سکون لازم آ جائے تو مد لازم حرفی مخفف ہوگی، جس کی مثال ہے صاد۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مد لازم کی 4 قسمیں پوری ہو گئی۔ آگے ہے مد عارض۔ مد عارض کی تعریف یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد ایسا سکون آ جائے جو وقف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، جس طرح ہم مد کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر فتح کی حرکت ہے لیکن یہ نون ساکن ہو رہا ہے، کیوں ساکن ہو رہا ہے؟ وقف کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد سکون عارضی کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس مد کی مقدار ہے طول، توسط اور قصر۔ طول کا اس کے اندر اولا درجہ ہے، اس کے بعد توسط کا درجہ ہے اور اس کے بعد قصر کا درجہ ہے۔ اور مد لازم جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر صرف طول ہوگا، یعنی آپ اس کو 3 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ بالکل خوب طریقے سے۔ کس سے بھی پوچھ لوں، مبین آپ مد لازم کی 4 قسمیں بیان کریں، مد لازم کی تمام اقسام بیان کریں مثالوں کے ساتھ۔ اگر سمجھ آئی ہوگی تو آپ صحیح بیان کریں گے، نہ سمجھ آئے تو پوچھیں، پھر میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گا۔ ہاں بیان کریں اونچی آواز سے پڑھیں۔ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: مد لازم قلمی مثقل، مد لازم قلمی مخفف، مد لازم حرف مثقل، مد لازم حرف مخفف۔ مد لازم قلمی مثقل، حرف مد کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم قلمی مثقل ہوگی، جیسے اتحاجونی۔ ٹھیک ہو گیا۔ مد لازم قلمی مخفف، حرف مد کے بعد سکون لازم آ جائے تو مد لازم قلمی مخفف ہوگی، جیسے آنا۔ صحیح۔ مد لازم حرفی مثقل، حرف مد حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل ہوگی، جیسے
الف لام میم. یہ حرف مثقل میم میں ہو رہی ہے یا لام میں ہو رہی ہے؟ لام میں ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. مد لازم حرف مخفف، حرف مد حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد سکون لازم آ جائے تو مد لازم حرف مخفف ہوگی. جیسے حامیم تنزیل الکتاب. شاباش. اس نے مثالیں بھی نئی نئی دی ہیں، جو میں نے مثالیں پڑھائی ہیں اس سے ہٹ کے مثالیں دی ہیں. ماشاء اللہ. محمد مبین آپ مد فرعی کی تعریف بیان کریں اور مد فرعی کی اقسام بیان کریں. مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں. مد فرعی کی پہلے تعریف کریں. مد فرعی کی تعریف: حرف مد کے بعد حمزہ سکون ہو تو مد فرعی ہوگی. مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض. مد متصل کی تعریف: حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل. ٹھیک ہے، آگے آپ بیان کریں. مد منفصل کی تعریف: حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگی. مد لازم کی تعریف: حرف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو وصل اور وقف دونوں میں رہے بلکہ حرف سے جدا نہ ہو، اسے مد لازم کہتے ہیں. مد عارض کی تعریف: حرف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو وقف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، اسے مد عارض کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے ایک ہی لفظ کے اندر مد متصل اور مد عارض اگر جمع ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا، تو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا.